حکومت کے پالیسی سازوں کو بالآخر یاد آ گیا ہے کہ ریاستی رٹ کی بحالی اس کے قیام و استحکام کا اصل سبب اور ہدف نہیں۔ ریاستی رٹ کو تو تحریک انصاف بذات خود دھرنے دیتے ہوئے للکارتی رہی ہے، اس کی نقالی کی، مگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جیسی جماعتوں میں ہمت نہیں۔ عوام کو اب فقط دین کے نام پر ہی اشتعال دلایا جا سکتا ہے۔ اس تناظر میں بھی لیکن حالات قابو سے باہر نکلتے محسوس ہوں تو مفتی منیب الرحمن صاحب کی فراست سے رجوع کرتے ہوئے معمولات زندگی بحال کروائے جا سکتے ہیں۔ حکومت نے بہت سوچ بچار کے بعد لہذا فیصلہ اب یہ کیا ہے کہ اسے اپنی توجہ کاملاً 2008 سے ایک دہائی تک اقتدار میں باریاں لینے والے افراد کے کڑے احتساب تک مرکوز رکھنا ہوگی۔ احتساب کے عمل کو توانا و تیز تر بنانے کے لیے ایک اور صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نیب سے متعلق قوانین میں پیر کے روز اہم ترامیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ان ترامیم کے ذریعے اس امر کو یقینی بنایا گیا ہے کہ آصف علی زرداری اور شہباز شریف وغیرہ کے خلاف بدعنوانی کے الزامات کے تحت جو مقدمات چلائے جا رہے ہیں ان میں نرمی کی گنجائش میسر نہ رہے۔ 2018 سے جو حکومت قائم ہوئی ہے اس کے لیے اقدامات کے خلاف تاہم نیب بدعنوانی کے الزامات نہیں لگا پائے گی۔ اقتدار میں آنے سے چند ماہ قبل ہی عمران خان صاحب کو ہماری سپریم کورٹ نے صادق و امین قرار دیا تھا۔ ان کی قیادت میں قائم ہوئی حکومت سے غلطیاں یقیناً سرزد ہو سکتی ہیں، بدعنوانی کا الزام مگر اس حکومت پر لگایا نہیں جا سکتا۔ موجودہ حکومت کے معاشی فیصلے ویسے بھی آئی ایم ایف کے تجویز کردہ نسخے کے مطابق ہو رہے ہیں۔ ڈالر کی قدر کا تعین مذکورہ ادارے کے نامزد کردہ گورنر اسٹیٹ بینک کا اختیار ہے۔ آئی ایم ایف سے اپنی معیشت کو سہارا دینے کے لیے ہمیں 6 ارب ڈالر کی خطیر رقم درکار ہے۔ یہ رقم مختلف اقساط میں ستمبر 2022 تک ملتی رہے گی۔ مذکورہ اقساط کے حصول کے لیے مگر لازمی ہے کہ بتدریج بجلی اور گیس کے نرخ بڑھائے جائیں۔ پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، اس کی وجہ مگر مقامی نہیں بین الاقوامی ہے۔ کورونا کی وبا سے نبرد آزما ہونے کے بعد تیزی سے بحال ہوتی عالمی معیشت زیادہ سے زیادہ تیل کے حصول کی کوشش کر رہی ہے۔ طلب اور رسد کی بنیادی منطق پیٹرول کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کی اصل ذمہ دار ہے۔ معاشی پیش قدمی کی سہولت سے محروم ہوئی حکومت پر بدعنوانی کے الزامات لگانا لہذا زیادتی تصور ہوگی۔ وفاقی کابینہ کو اب فکر نوٹ والے اعتماد کے ساتھ فیصلے لینا ہوں گے۔ ان فیصلوں پر کامل عمل درآمد کے لیے سرکاری افسران کو بھی نیب کے خوف سے آزاد ہو جانا چاہیے۔ نیب قوانین میں اہم ترین ترمیم اس ادارے کے چیئرمین کی بابت ہوئی ہے۔ پرانے پاکستان میں فیصلہ ہوا تھا کہ جابر مگر انصاف پسند سلاطین جیسے اختیارات کے حامل چیئرمین کا انتخاب وزیر اعظم اور قومی اسمبلی میں موجود قائد حزب اختلاف کی مشاورت سے ہو۔ اپنے عہدے پر فائز ہو جانے کے بعد چیئرمین نیب ہر صورت اپنی میعاد ملازمت پوری کرے۔ اس کے خلاف اعتراضات کا جائزہ فقط وہ بندوبست ہی لے جو اعلیٰ عدالتوں میں بیٹھے ججوں کے خلاف لگائے الزامات کا جائزہ لیتا ہے۔ پیر کے روز ہوئی ترمیم کے ذریعے یہ اختیار مگر سپریم جوڈیشل کونسل سے واپس لے کر صدر مملکت کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ہمارے آئین کے مطابق صدر پاکستان از خود کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا، اسے ہر معاملے میں وزیر اعظم کی ہدایت درکار ہوتی ہے۔ چیئرمین نیب کی کارکردگی اگر وزیر اعظم کو مطمئن نہیں کرے گی تو وہ صدر پاکستان کو اسے ہٹانے کی ایڈوائس جاری کر دیں گے۔ ان کی ہدایت پر عمل صدر پاکستان کی آئینی ذمہ داری ہے۔
موجودہ چیئرمین نیب کی میعاد ملازمت ختم ہو چکی ہے، ان کی جگہ کسی اور کا تعین مگر اس لیے نہیں ہو پایا کیونکہ ہمارے صادق و امین وزیر اعظم اس قائد حزب اختلاف یعنی شہباز شریف سے مشاورت کو آمادہ نہ ہوئے جو بذات خود نیب کے بنائے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں قانونی الجھنیں نمودار ہوئیں تو ان سے نجات کے لیے نیب آرڈیننس میں ترمیم ہوئی۔ صدر پاکستان کو چیئرمین نیب کی تعیناتی کا اختیار سونپ دیا گیا۔ صدر نے تا حکم ثانی جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو ان کے منصب پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اب انہیں ہٹانے کا اختیار بھی صدر مملکت کو مل گیا ہے۔ سادہ ترین الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ پیر کے روز صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ہوئی ترامیم کے بعد چیئرمین نیب وزیر اعظم کے ویسے ہی ماتحت بن جائیں گے جیسے مثال کے طور پر ان دنوں FIA کے سربراہ ہیں۔ جاوید اقبال صاحب کو اپنی کارکردگی ہر صورت بہتر بنانا ہوگی۔ اس ضمن میں شہزاد اکبر صاحب کی ہر ہدایت پر فوراً عمل کرنا ہوگا۔ پیر کے روز نیب قوانین میں جن ترامیم کا اعلان ہوا ہے ان کی مزاحمت کا اپوزیشن جماعتوں میں حوصلہ ہی نہیں۔ سر جھکائے 100 جوتے اور 100 پیاز کھاتے رہیں گے۔ ان جماعتوں سے وابستہ اراکین پارلیمان فقط اس امید پر زندہ ہیں کہ شہباز شریف صاحب پارلیمان پر بالادست قوتوں سے مفاہمانہ بات چیت کے ذریعے خیر کی کوئی راہ دریافت کر لیں گے۔ پیپلز پارٹی والوں کو سب پہ بھاری کی مہارت بروئے کار آنے کا انتظار ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل البتہ اپنے اختیارات کھو دینے سے خفا ہو سکتی ہے۔ وزیر قانون جناب فروغ نسیم صاحب مگر نیوے رہتے ہوئے اسے بھی رام کر سکتے ہیں۔ نیب پر حکومت کا کنٹرول کاملاً قائم ہو چکا۔ اب الیکشن کمیشن کو بھی راہ راست پر لانا ہوگا۔ گزشتہ چند ماہ سے وہ اپنی خود مختاری دکھانے کو تڑپ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں اسے قابو میں لانے کے لیے حکومت کیا کارڈ کھیلتی ہے۔ کارڈ وہ جو بھی کھیلے اس کی جیت مگر یقینی نظر آ رہی ہے۔